شریک بنا اللہ کے ساتھ سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی یہ ایک آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں رب کائنات نے لقمان حکیم کی نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ سارے دین کا خلاصہ نچوڑ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدردانی ہے، جس کو ہم شکر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناقدری یہ ہے کہ بندہ رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناقدری ہے، اس لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے لوگوں میں سے بھی اکثر وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ عجیب سا جملہ ہے کہ ایمان والوں میں سے بھی اکثر وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو مومن ہوں، مشرک تو بالکل کوئی الگ قوم ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کے تحت بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ شرک ایسی موذی اور مخفی بیماری ہے کہ ایمان والوں کے اندر بھی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور ایسی کثرت سے پائی جاتی ہے بسا اوقات بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر 7ویں پارے میں غالباً وہاں آیت کریمہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو حدیث پاک بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ امن والے کامیابی والے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ التباس نہیں کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قدسی صفات گھبرا گئے کہ جتنا بھی انسان کرے کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہو جاتی ہے۔ ظلم، کمی بیشی کسی انسان کے ساتھ، جانور کے ساتھ زیادتی ظلم ہو جاتا ہے بندے سے، تو اس کا مطلب ہے پھر تو کامیابی بہت مشکل ہے، پھر تو اللہ کے عذاب سے امن بچاؤ بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ یہاں شرط لگا دی گئی ہے ان الذین آمنوا ولم یلبسوا الایمان بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ التباس اور خلط ملط نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ تو پھر ہم سے تو کمی بیشی اکثر سے ہو جاتی ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنی یہ فکر لے کے آئے کہ ایمان تب ہی معتبر ہے، ایمان تب ہی بچاؤ کا ذریعہ ہے، ایمان تب ہی ہدایت والا بنتا ہے جب ظلم اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اور ہم میں سے اکثر سے کمی بیشی کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے۔ تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا تم نے لقمان حکیم کی وہ نصیحت نہیں سنی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں جو ظلم کا تذکرہ ہے تو ظلم سے مراد شرک ہے۔
ظلم سے مراد شرک ہے۔ عام جس کو ہم معاملات میں ظلم و زیادتی کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، وہ معصیت ہے، اور وہ معصیت قابل عفو ہے، قابل معافی ہے، اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ لیکن شرک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ اللہ سارے گناہ بخش دے گا، پر مشرک کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہے۔ اور شرک جلی یعنی غیر اللہ کو بندہ باقاعدہ خدا مان کے سجدہ کر رہا ہو، یہ تو کم لوگوں میں ہے، ایمان والوں میں سے ایسا کم لوگوں میں ہے۔ لیکن شرک خفی جس کو ہم ریا کہیں، نمود کہیں، میں نے اگلے دن بھی حدیثیں پڑھی تھیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی، جس نے دکھلاوے کا صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ اب دکھلاوا ریا ایسی گندی اور مخفی بیماری ہے کہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میرے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس لیے اہل اللہ کے ساتھ بندہ جب تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کو حقیقتاً اللہ کی معرفت سمجھ آتی ہے، خدا کی توحید سمجھ آتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جس کو ہم لوگ توحید والا کہتے ہیں، زیادہ تر اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے وہ کام کرتے ہیں، ایک مستقل طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ توحید والا کہتے ہیں، ہر بات پر بدعت اور شرک کا حکم لگاتے ہیں ظاہری طور پر۔ تو ایک دفعہ ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا مولانا نصر اللہ خان صاحب رحیم یار خان کے، ان کا بیٹا اب بھی زندہ ہے، تو وہ آ کے ہمارے حضرت خاقوانی صاحب کی بیعت ہو گیا، تو اس نے خود سنایا کہ لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم تو توحیدی ہو اور تم جا کے یہاں صوفیوں کے پاس پھنس گئے ہو، یہ صوفی تو ایسے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر ان کو کہا کہ میں نے اشاعت التوحید میں رہ کر کے سنا تھا کہ شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کی منت مانی جائے یا غیر اللہ کا سجدہ کیا جائے، لیکن خانقاہ والوں نے، صوفیوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ بھی شرک ہے کہ دل میں غیر اللہ کا خیال آ جائے۔ اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ غیر کا خیال بھی نہ آنے پائے، نماز پڑھ رہا ہے، اب جیسی کیسی پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ قیام جیسا کیسا کر رہا تھا، اکیلا تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا، چلو بھی ٹرخا دوں، ادھر تھوڑی سی آہٹ ہونے لگی کہ پیچھے سے کوئی بندے آ گئے ہیں، تو اب ذرا سنبھل جاتا ہے کہ میں مولوی صاحب ہوں، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے امام سے مولوی سے بھی رکوع سجدہ ایسا کر رہے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا، لہٰذا اب ذرا سنبھل جاتا ہے، اچھا رکوع کرتا ہے، اچھا سجدہ کرتا ہے۔ تو اب یہ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا تو پہلے بھی تو نماز پڑھ رہا تھا، اب جو بندوں کو دیکھ کے اس کی نماز کی حیات میں فرق آ رہا ہے، اب یہ ریا ہے، یہ ان کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کا نام شرک ہے۔ اب اللہ کا نہیں غیر کا خیال آ رہا ہے، اس لیے شرک انتہائی گندی بیماری ہے، اور رب کائنات نے صاف فرما دیا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں شرک ہوا اور وہ اللہ کے ہاں اس حال میں گیا، اس حال میں مرا، تو اس پر جنت حرام ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک ہوا، اس لیے اس بیماری سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی ہے، چونکہ مشرکین مکہ بھی حضرت لقمان حکیم کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے بارے میں اچھا ذہن رکھتے تھے، اس کی باقی نصیحتوں کو مانتے تھے، تو قرآن نے ان کو یہ نصیحت بھی حضرت لقمان حکیم کی سنوائی ہے کہ وہ تو شرک سے روک رہے ہیں اور تم شرک کرتے ہو، تو پھر تم ان کو جب دانا مانتے ہو، سمجھدار مانتے ہو، عقل مند مانتے ہو، تو پھر ان کی اس نصیحت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور شرک جیسے اللہ کی ذات میں حرام ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی حرام ہے۔ شرک جیسے اللہ کی الوہیت میں حرام ہے، الہ ہونے میں حرام ہے، کسی اور کو الہ نہیں مان سکتے، معبود نہیں مان سکتے،
اسی طریقے سے شرک اللہ کے علم میں بھی حرام ہے۔ علم غیب، علم کامل اللہ ہی کا ہے، اگر کسی اور کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی سب کچھ جانتا ہے اور بغیر ذریعے وسیلے کے جانتا ہے، تو پھر یہ اللہ کے صفت علم میں شرک بنتا ہے۔ اللہ کے افعال میں بھی شرک حرام ہے، اللہ کے اختیارات میں بھی شرک حرام ہے۔ اس لیے جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ممیت موت دینے والا اللہ ہے، محیی حیات دینے والا اللہ ہے، نافع اللہ ہے، زار اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مذل اللہ ہے، ذلت اللہ کی طرف سے ہے، امیری غریبی اللہ کی طرف سے ہے، اولاد کا دینا نہ دینا لے لینا اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اگر کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو یہ شرک ہے، اور ایسے بندے کی بخشش اللہ کے قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے کہ ایسے بندے کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دے، مرنے سے پہلے پہلے رب کائنات شرک کی بیماری سے نجات عطا فرما دے، توبہ کی توفیق دے دے اور بندہ توحید پر مرے تو پھر ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب فرمایا لقمان و حضرت لقمان حکیم نے لِابْنِهِ اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، البتہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ بندہ خداوند کائنات کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا جو مشرک ہے۔ تو یہ ان کی نصیحت ہے، آگے بھی ان کی نصیحتوں کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔